بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کے اردو کے لیکچر میں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چاندنی رات۔ چاندنی رات کی پڑھائی اور اس کی تشریحات، اشعار کی تشریحات جو ہیں ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم کریں گے اس کا خلاصہ اور اس کا بک ورک۔ جی بیٹا، اب ہم کریں گے اپنا خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر نے قدرت کے حسین مناظر کی عکاسی کی ہے۔ چاندنی رات میں جب چاند مکمل حسین مناظر پیش کرتا ہے تو چاند کی روشنی نور کی طرح ہر سو پھیل جاتی ہے۔ جب یہ درختوں، پہاڑوں اور جھاڑیوں پر پڑتی ہے تو وہ بھی نور کی طرح لگتی ہے۔ زمین پر نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ ہر شے حسین اور دل فریب منظر پیش کرتی ہے۔ پھول، درخت، پہاڑ اور دریا روشن نظر آتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں تو چاندنی رات کا منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زہرہ سیارہ بھی چاندنی رات میں گنگنا رہا ہو۔ جی بیٹا، اب ہم شروع کریں گے اپنا بک ورک۔ آپ اپنی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 98 یعنی کہ 98 کھولیں۔ اس کا سب سے فرسٹ کوسچن جو ہے نظم کی خاموش خوانی کیجیے، یہ نظم کی پڑھائی ہے، یہ ہم نے کر لی ہے اپنے لائیو لیکچر میں۔ جو اس کا دوسرا سوال ہے کہ اس نظم کے ہر شعر میں جدا جدا قافیے استعمال ہوئے ہیں، ہر شعر سے قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ تو قافیے آپ کو پتہ ہے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، تو ہم نے پوری نظم میں سے قافیہ تلاش کر کے اس کی ایک فہرست بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ نے جو ہمارا لائیو لیکچر ہوا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اور ہم نے وہ تمام الفاظ انڈر لائن بھی کیے تھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی فہرست بنانی ہے اور یہ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے، یہ نوٹ بک پہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی فہرست بناتے ہیں۔ یہ ہے نقل، مچل، ہم آواز الفاظ ہے نا، سما، آسماں، بچھا، بہا، فضاؤں، ہواؤں، پہاڑیاں، جھاڑیاں، نور، نور، جھلملاتے، کھلکھلاتے، بچہ، چھا، فضا، ہوا، گھر، منظر، گاتی، جاتی، فضاؤں، ہواؤں۔ یہ ہمارے قافیے کی فہرست ہے، اسے آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بک پہ انڈر لائن آپ کو کروا دیے گئے تھے، اب آپ نے اس کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ جی بیٹا، اسی صفحے پہ لاسٹ میں ہے قواعد۔ قواعد میں ہے استعارہ۔ استعارہ کی تعریف پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ استعارہ کی کیا مطلب ہے کیا؟ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا۔ قواعد میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی خوبی کی وجہ سے کسی خاصیت والی چیز سے ملانے کی بجائے اگر براہ راست اسی خوبی والے نام سے پکار لیا جائے تو یہ استعارہ ہے۔ اس کی مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تم تو چاند کی طرح حسین ہو، تو یہ چاند کی طرح حسین یہ تو تشبیہ دی گئی ہے نا، لیکن اس کو اگر ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم تو چاند کی طرح ہو، تشبیہ نہیں نا دی، چاند کی طرح نہیں کہا، یہی کہہ دیا کہ تم تو چاند کی طرح ہو، تو یہ ہمارا استعارہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی کہ کسی چیز کی تعریف جو ہے ہم تشبیہ دے کے نہ کریں، کہ چاند کی طرح نہ کہیں، ہم ڈائریکٹ کہہ دیں کہ تم تو چاند کی طرح ہو، تو یہ ہمارا ہوگا استعارہ۔ جی بیٹا، اب ہم کریں گے کاروان اردو کے صفحہ نمبر 99 یعنی کہ 99 پہ ہمارا جو کوسچن نمبر 5 ہے، 5ویں سوال کا الف حصہ۔ مندرجہ ذیل میں سے استعارے پہچان کر خط کشید کیجیے یعنی کہ انڈر لائن کیجیے۔ ہمارا پہلا جو ہے جملہ، جیتے رہو میرے شیر، تو اس میں کیا ہے؟ شیر کو انڈر لائن کریں گے، شیر استعارہ ہے نا، ڈائریکٹ اس نے شیر سے ہی کیا تشبیہ نہیں نہ دی، ڈائریکٹ کہہ دیا جیتے رہو میرے شیر۔
اس کی آنکھوں سے، یہ ہم بے پڑھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. تو اس میں کیا ہے؟ ستارے، اس کو انڈر لائن کریں گے. وہ تو کرکٹ کا چیتا ہے. تو کرکٹ کا چیتا، ڈائریکٹ چیتا کہہ دیا نا، تشبیہ تو نہیں نا دی کہ چیتے کی طرح ہے، تو نہیں نا کہا، یہی کہہ دیا نا کہ وہ تو کرکٹ کا چیتا ہے. تو ہم چیتا انڈر لائن کریں گے. اگلا جملہ ہے تم تو اللہ میاں کی گائیں ہو. تو اس میں ہم گائیں کو انڈر لائن کریں گے. اور آخری جملہ ہے ہمارا علی تو فرشتہ ہے. تو اس میں ہم فرشتہ انڈر لائن کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ استعارہ کے کیا معنی ہیں. اب ہم کریں گے 5ویں سوال کا بے حصہ. ہر جملے کے آگے لکھیے کہ یہ تشبیہ ہے یا استعارہ. اب ہم جملہ پڑھیں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا نا کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے یا ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ استعارہ ہے یہ جملہ. اب ہمیں پڑھتے ہیں یہ وہ چٹان جیسا حوصلہ رکھتا ہے. تو جیسا کا ورڈ استعمال ہوا نا، چٹان جیسا، تو یہ ہمارا تشبیہ ہے. اس کے آگے ہم لکھیں گے تشبیہ. اگلا ہمارا بے ہے آسمان سے موتی برس رہے ہیں. تو یہ موتی برس رہے ہیں کہہ دیا نا، تو یہ ڈائریکٹ بات کر دی نا، تو یہ ہمارا استعارہ کہلائے گا. چاندنی رات میں نور کے پہاڑ کھڑے تھے. تو نور کے پہاڑ کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ ہمارا جملہ تشبیہ کہلائے گا. وہ تو گدھا ہے، استعارہ کہلائے گا. ڈائریکٹ گدھا کہہ دیا نا. یہ آم تو شہد ہے، یہ بھی ہمارا استعارہ ہے. اور آخری جملہ ہے خالد چیتے کی طرح پھرتیلا ہے. چیتے کی طرح کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تشبیہ کا جملہ ہوا، تشبیہ دی گئی ہے اس میں. اب ہم آخر میں دیکھیں گے منظریہ نظم. منظریہ نظم کیا ہے؟ کہ جس نظم میں کسی قدرتی منظر کو بیان کیا جائے اسے منظریہ نظم کہتے ہیں. چاندنی رات ایک منظریہ نظم ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ منظریہ نظم کیا ہوتی ہیں؟ جس میں کسی قدرتی منظر کے بارے میں بیان کیا جائے نا، اس منظر کے بارے میں. اب جیسے یہ نظم لکھی گئی ہے چاندنی رات کے بارے میں، تو یہ ایک قدرتی منظر ہے نا چاندنی رات، تو یہ ہماری نظم کیا کہلائے گی؟ منظریہ نظم. جی بیٹا، اب ہم گھر کا کام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گھر کے کام میں آج ہم نے کیا ہے خلاصہ، اس کو ہم کاپی پہ خوش خط لکھیں گے، اور خلاصہ اور جو بک ورک ہے اس کو ہم زبانی اچھی طرح سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا لیکچر مکمل ہو جاتا ہے. آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.